حیدرآباد سے لاپتہ ہونے والا انجینئرنگ کا ایک طالب علم آندھرا پردیش کے پرکاشم میں مشتبہ حالت میں مردہ پایا گیا، جس کے بعد اہل خانہ میں کوہرام مچ گیا۔ متوفی کی شناخت انکم راہل کے طور پر ہوئی ہے، جو تلنگانہ کے کوٹلہ منڈل کے ایلاپور گاؤں کا رہنے والا تھا۔ راہل حیدرآباد کے ایک خانگی انجینئرنگ کالج میں 34 سال کا طالب علم تھا اور ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق راہل 27 مئی سے لاپتہ تھا۔ بعد ازاں پیر کی صبح آندھرا پردیش کے اونگول ضلع کے سنگاریا کونڈا علاقے میں ایک زرعی کنویں سے اس کی نعش برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ راہل نے خودکشی کی یا اسے قتل کیا گیا۔ پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے تاکہ موت کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ راہل کے اہل خانہ کو جیسے ہی اس کی موت کی اطلاع ملی، گھر میں غم کی لہر دوڑ گئی اور والدین و رشتہ دار صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ راہل کو آخری مرتبہ 25 مئی کو حیدرآباد کے کاچی گوڑا ریلوے اسٹیشن پر دیکھا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے CCTV کیمروں میں اس کی نقل و حرکت ریکارڈ ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر پولیس نے اس کی تلاش شروع کی تھی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دیا اور معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد ہی موت کی اصل وجوہات سامنے آ سکیں گی۔ آن لائن گیم کی لت نے اجاڑ دیا گھر، 16 سالہ لڑکے کا خونی جنون، والد اور بہن قتل، ماں شدید زخمی۔ کرناٹک کے ضلع کوپل کے گنگاوتی میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں آن لائن گیمز کھیلنے سے منع کیے جانے پر ایک 17 سالہ لڑکا طیش میں آ گیا اور اپنے ہی خاندان پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس خونریز حملے میں 48 سالہ والد وینکٹ نائیڈو اور 20 سالہ بہن پرگتی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ والدہ سوجنیا شدید زخمی ہوئی اور انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکا آن لائن گیمز کا عادی تھا اور والدین کی جانب سے بار بار روک ٹوک پر مشتعل رہتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جھگڑے کے دوران اس نے والد، والدہ اور بہن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ واردات کے بعد اس نے اپنی گردن کاٹ کر خودکشی کی بھی کوشش کی۔ اس افسوسناک سانحے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے واقعے کی وجوہات اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے کشن باغ علاقے میں ایک دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی، جہاں ایک شوہر نے مبینہ طور پر اپنی 28 سالہ بیوی کو تیز دھار چاقو سے قتل کر دیا اور 2 معصوم بچوں کو کمرے میں بند کر کے فرار ہو گیا۔ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئے اس واقعے نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی۔ مقتولہ نشاط بیگم کی شادی سال 2016 میں سلیمان بن معاذی سے ہوئی تھی اور ان کے 2 بچے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے سے تنازعات چل رہے تھے۔ ACP فلکنما M.A. جاوید کے مطابق مقتولہ نے ماضی میں شوہر کے خلاف جہد ہراسانی کی شکایت بھی درج کروائی تھی، تاہم بعد میں دونوں کے درمیان سمجھوتا ہو گیا تھا۔ پولیس کے مطابق چند روز قبل بھی دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد پولیس نے ان کی کاؤنسلنگ کرائی تھی۔ مقتولہ کی والدہ نے الزام عائد کیا ہے کہ شادی کے بعد سے ہی سلیمان اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کرتا تھا اور اسے مسلسل ہراساں کرتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کو دن میں ملزم نے نشاط بیگم پر چاقو سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ واردات کے بعد اس نے اپنے دونوں بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ واقعے کا انکشاف تقریباً 10 گھنٹے بعد اس وقت ہوا جب مقتولہ کے گھر والوں نے مسلسل فون کرنے کے باوجود رابطہ نہ ہونے پر گھر پہنچے۔ گھر کے اندر نشاط بیگم کی خون میں لت پت نعش دیکھ کر گھر والے سختی میں آ گئے۔ اطلاع ملتے ہی بہادرپورہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کر دیا۔ ACP M.A. جاوید نے بھی جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ پولیس نے ملزم سلیمان بن معاذی کی تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ قتل کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ فلپائن کے جنوبی علاقے میں پیر کی صبح 7.8 شدت کا طاقتور زلزلہ محسوس کیا گیا، جس کے بعد فلپائن، انڈونیشیا اور ملیشیا سمیت متعدد ممالک کے لیے سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنس کے مطابق زلزلے کا مرکز جزیرے منڈاناؤ کے قریب زمین کی سطح سے صرف 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا، جس کے باعث شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ فلپائن کے ادارے برائے آتش فشاں و زلزلہ تحقیق نے ساحلی علاقوں کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دی۔ ادارے کے مطابق سمندر میں معمول سے 1 میٹر یا اس سے زیادہ بلند لہریں اٹھنے کا امکان ہے۔ وہیں پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ بعض علاقوں میں سونامی کی لہریں 3 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے۔ حکام صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میرک کے موقع پر حیدرآباد کے نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں مچھلی پرساد تقسیم کیا جائے گا۔ دمے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کی بڑی تعداد کے آنے کے امکان کے پیش نظر ریاستی حکومت نے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ وہیں دوسری جانب مچھلی پرساد کی تقسیم کے سلسلے میں نامپلی اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک پابندیاں بھی نافذ کی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق پیر کی صبح 6 بجے سے منگل کی رات 8 بجے تک نامپلی کے اطراف ٹریفک کو متبادل راستوں پر موڑا جائے گا۔ حکام نے ہدایت دی ہے کہ بسوں اور وینوں میں آنے والے افراد گاندھی بھون اور گروہا کلپا بس اسٹاپ کے راستے آئیں۔
इसी तरह ऑटो के जरिए आने वाले मुसाफिरों के लिए शिजान होटल के करीब खुसूसी उतरने का मकाम मुकर्रर किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी सवारों से अपील की है कि पीर और मंगल के दिन नामपल्ली की जानिब आने के बजाय मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। मेडचल मलकाजगिरी जिले के केसरा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े नगरम इलाके में एक उबर कैब ड्राइवर के साथ मुबैना तौर पर मारपीट के मामले में पुलिस ने तेलुगु फिल्म अदाकार सुप्रीत रेड्डी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब उबर ड्राइवर श्रीहरि एक सवारी मुकम्मल करने के बाद नगरम इलाके में सड़क किनारे अपनी अगली बुकिंग का इंतजार कर रहे थे। श्रीहरि का इल्जाम है कि इसी दौरान अदाकार सुप्रीत रेड्डी अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी में वहां पहुंचे और ये कहते हुए नाराज हो गए कि कैब उनकी गाड़ी के रास्ते में रुकावट बन रही है। शिकायत के मुताबिक सुप्रीत रेड्डी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और मुबैना तौर पर कैब ड्राइवर के साथ बदकलामी करते हुए उस पर हमला किया। दोनों के दरमियान सड़क पर तल्ख कलामी भी हुई। वाक़े के फौरन बाद श्रीहरि ने पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन पर फोन करके शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुतासरा ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा ड्राइवर ने अदाकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े की तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है और तहकीकात के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीत रेड्डी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हैं जो ज्यादातर विलन और मावन किरदारों के लिए मशहूर है। उन्हें साल 2005 की सुपरहिट फिल्म छत्रपति में अपनी अदाकारी के जरिए खास शोहरत हासिल हुई थी। उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा रहने के बावजूद मुसाबिकत इम्तिहानात में उर्दू नजरअंदाज। तेलंगाना हुकूमत मुसाबिकत इम्तिहानात से उर्दू जुबान को खत्म करने का फैसला कर चुकी है। या तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन इससे वाकिफ नहीं है कि रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 314 मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी किया और उन तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें मौसूल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। लेकिन मुलाजिमतों के लिए उन 4 एलामियों में मौजूद जुमला 314 मुलाजिमतों के लिए इम्तिहानात महज अंग्रेजी या तेलुगु में ही तहरीर करने की सहूलत फराहम की गई है, जबकि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ हासिल है। गुज़िश्ता दिनों जारी एलामिया में AEEC की 222 जायदादों के अलावा AEE की 49 डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर्स की 24 जायदादों के अलावा माहिरीन माहौलियात इंजीनियरिंग की 19 जायदादों पर तकर्रुरात के एलामिया जारी किए गए, जिनमें उम्मीदवारों को महज अंग्रेजी या तेलुगु जुबान में इम्तिहान तहरीर करने की सहूलत फराहम की गई है और उर्दू जुबान को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा चुका है। तेलंगाना अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ज़ेर-ए-इत्तिमाम अखिलियती उम्मीदवारों के लिए 9 जून को रेड रोज पैलेस नामपल्ली में जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन मेले का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने जॉब मेले की तफसीलात का पोस्टर जारी किया। अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने नामवर कंपनियों के इश्तिराक से अखिलियती नौजवानों के लिए मुख्तलिफ शोबों में रोजगार की फराहमी की मसाई की है। मेले में तकरीबन 40 से 50 HR और कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, बिजनेस सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, IT, कस्टमर सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी और दीगर शोबेजात में रोजगार के मौके दस्तयाब रहेंगे। सदनशीन अखिलियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद अब्दुल्ला कोतवाल ने अखिलियती नौजवानों से शिरकत की अपील की। उम्मीदवार फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जॉब मेले की तैयारी की है। इंटर, डिप्लोमा, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब रहेंगे।